بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم أرأيت إن كان على الهدى میں ہم گزشتہ درس میں ہدایت کا معنی بیان کر رہے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہدایت کا پہلا معنی اور پہلا درجہ وہ ہدایت ہے کہ جو انسان حیوان حتیٰ کہ پتھروں جو چیزیں ہمیں سالڈ شکل میں ٹھوس شکل میں نظر آتی ہیں جیسے لوہا ہے جیسے پتھر ہے جو چیزیں ہمیں مائع یعنی لیکوڈ شکل میں نظر آتی ہیں جیسے پانی ہے اور دیگر اشیاء ہیں اور وہ چیزیں کہ جو ہمیں گیس کی شکل میں نظر آتی ہیں ان تمام کو اللہ نے ہدایت کر رکھی ہے اور ہم اس میں جتنا غور کریں اور اگر ہم سائنس کی نگاہ سے سائنٹیفک نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھیں تو تمام چیزیں گویا کہ ہدایت یافتہ ہیں اور انسانیت کے لیے سوال ہے کہ یہ چیزیں کہ جو شعور نہیں رکھتی یہ اتنے منظم طریقے سے کس طرح چلتی ہیں اور کس طرح عمل کرتی ہیں کہ ان کے عمل میں اور ان کے بیہیویئر میں کبھی تبدیلی نہیں آتی اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے اگر آپ توجہ کریں تو انسان کی ساری ترقی سائنس کی ساری ایجادات جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ساری کی ساری اسی بات پر بیس کرتی ہے کہ یہ قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جہاز کو ہوا اٹھا لے اور پرواز کروائے اور دوسرے کو پرواز نہ کروائے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کر بوائل کرنا اور ابلنا شروع ہو جائے تو دوسری دفعہ فرض کریں کہ جی پانی کا موڈ آج صحیح نہیں ہے تو پانی کہ میں نے 20 ڈگری سینٹی گریڈ پر یعنی روم ٹیمپریچر پر ہی پانی ابلنا شروع کر دے اگر ایسا ہوتا تو شاید ہم کبھی پانی پینے کی بھی جرت نہ کر سکتے کیا معلوم کہ جب ہم پانی پیئیں تو ہمارے پیٹ میں معدے میں جا کر خود بخود ابلنا شروع ہو جائے لہٰذا یہ ساری کی چند مثالیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی یہ ساری کی ساری کائنات منظم ہے اور آج کے سائنسدان جو کائنات کے آغاز پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان رازوں کو فقط وہ شخص جان پائے گا کہ جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کائنات کس طرح بنی تھی اور جب یہ کائنات بن رہی تھی تو اس کو کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو نظم عطا کیا گیا اور کہاں سے مختلف چیزوں میں مختلف صفات اور کوالٹیز آ گئی گیس سے کیسے گیس بن گئی لیکوڈ اور مائع کیسے لیکوڈ بن گئے سالڈز کیسے سالڈ بن گئے اور ٹھوس بن گئے جبکہ یہ تمام چیزیں ایٹم سے مل کر بنتی ہیں اور ایٹم خود الیکٹران پروٹون اور نیوٹران سے بنتا ہے کہ جو کہ ایک جیسے ہوتے ہیں پھر کس نے ان کو ایک خاص ترتیب دے دی اور کس نے مختلف چیزیں وجود میں لائیں کس طرح وجود میں آئیں کہ ان کے اندر یہ مختلف صفات عجیب و غریب کہ جن کو آج بھی سائنس کشف اور ڈسکور کرنے میں مشغول ہے اور جیسے جیسے ڈسکور کرتی جاتی ہے اس طرح انسان کی ظاہری زندگی میں بہتری آتی جا رہی ہے اس کے سامنے سہولیات کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے لہٰذا قرآن کریم نے جیسے کہ میں نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا جو تعارف کروایا فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى کہ اے فرعون ہمارا پالنے والا وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق بھی کیا یعنی عدم سے وجود میں بھی لایا اور پھر اس کے بعد ہر چیز کو اس کی ضروریات کے مطابق جو ذمہ داری اس سے لینی تھی اس کائنات میں اس کے مطابق اس کو ہدایت بھی کر دی ہدایت کا دوسرا معنی اور دوسرا درجہ وہ ہدایت ہے کہ جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے قرار دیا اور اپنے نبیوں اور اپنی آسمانی کتابوں کی زبان سے انسانوں کو اس راستے کی طرف دعوت دی یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے جیسے کہ خدا عالم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے ان میں سے امام قرار دیے کہ جو ہمارے امر سے ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اس ہدایت سے مراد لوگوں کو راستہ دکھانا ہے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ان کو بتانا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا عارضی ہے اور تمہارے امتحان کی جگہ ہے جہاں تمہارا خالق تمہیں آزمانا چاہتا ہے وہی خالق کہ جس کی بارگاہ میں تمہیں واپس جانا ہے یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو اللہ نے
اپنا پیغام پہنچایا اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور ان کے ساتھ آنے والی ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ لفظ ہدایت کا تیسرا معنی جو قرآن مجید کے لفظ ہدایت کے استعمالات میں ہمیں ملتا ہے، تیسرے معنی سے مراد در حقیقت وہ توفیق ہے کہ جو اللہ فقط ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے کہ جو انبیاء کی بتائی ہوئی رہنمائی پر چل پڑتے ہیں، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو راستہ انبیاء نے دکھایا، ان کی ہدایت کی، ان کو بتائی باتیں، لیکن انہوں نے مانی نہیں۔ یہ ہدایت کا تیسرا معنی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کو توفیق نہیں ملتی، اور اس توفیق نہ ملنے کی وجہ ان کا اپنا انکار ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو نبیوں کی بات سن کر اس راستے پر قدم اٹھانے لگتے ہیں اور انبیاء کی اطاعت کرتے ہیں، جو در حقیقت اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، تو جو توفیق ان کو نصیب ہوتی ہے اس راستے پر آگے بڑھنے میں، اور جو پردے ان کی آنکھوں سے ہٹتے ہیں اور جو ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، یہ ہدایت کا تیسرا معنی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کی باتوں پر ایمان لائے، اللہ اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے۔ بس پہلے نبی کی بات سنی، اس پر ایمان لایا، آگے بڑھنا چاہا، تو اللہ نے اس کے قلب کو حق کی طرف ہدایت کر دی۔ اسی طرح پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، وہ لوگ یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، ان کا پالنے والا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے ان کی ہدایت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی جو راہ انبیاء نے انہیں دکھائی تھی اس راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم حتماً انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہی معنی ہے اس آیت میں کہ فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ایک راستہ نبی نے دکھا دیا لیکن کوئی شخص اپنی مرضی سے اس پر نہ چلا، لیکن جو شخص چلنا چاہا، جس شخص نے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کروں، یعنی اس راستے پر چلنے میں اس کی مدد کروں، لیکن یہ صرف وہ کہ جو چلنا چاہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔